اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے جی 1857 کے انقلاب میں صحافت کا کردار۔ یہ ہے جی پرچہ صحافت کا جی ایم اے اردو سرگودا یونیورسٹی پارٹ 2 کا یہ ایک آپشنل سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں آج یہ صحافت کا ٹاپک ہے جی 1857 کے انقلاب میں صحافت کا کیا کردار تھا۔ آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اگر آپ ایم اے اردو کی تیاری کر رہے ہیں تو اس چینل پہ آپ کو جو ہے نا ایم اے اردو کے حوالے سے بہت اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی، اور اگر سرگودا یونیورسٹی سے کر رہے ہیں تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ جو میرا سارا سلیبس ہوتا ہے وہ سرگودا یونیورسٹی کے جو ہے نا مطابق ہوتا ہے۔ تو آپ کے جو بھی دوست رشتہ دار ہیں میں اردو کر رہے ہیں سرگودا یونیورسٹی سے، تو میرے جو ہے نا ویڈیو کا لنک ان کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ جو ہے نا ان کو بھی فائدہ ہو سکے۔ 1857 کے انقلاب میں صحافت کا کیا کردار تھا، آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں جی۔ 1857 کی شورش سے قبل ہی بعض انگریزی اخبارات نے دیسی اخباروں کی اشتعال انگیزی کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دی۔ لاہور کے افروز دی پنجابی نے لکھا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ بہت سی دیسی اخبار ہماری فوج کے دیسی سپاہیوں میں بانٹے جاتے ہیں، لیکن جب کوئی دیسی اخبار مذہبی جذبے سے سرشار ہوتا ہے تو اس کی نوعیت بدتر ہو جاتی ہے۔ ہم ایسا لکھنے پر اس لیے مجبور ہوئے کہ ہماری توجہ لکھنؤ کے ایک ایسے دیسی اخبار کی طرف دلائی گئی ہے جو ہماری فوج میں پڑھا جاتا ہے، اور اس نے بیرک پور کے ہنگاموں کی خبریں اس انداز سے پیش کی ہیں جن سے شرارت کا امکان ہے۔ 1857 کی شورش ناکام ہوئی تو ہندوستان کے گورنر جنرل لارڈ کیننگ نے اخبارات کی آزادی سلب کرنے کی غرض سے وہ صحافتی قانون نافذ کیا جسے تاریخی صحافت میں قانون بندی یعنی گینگنگ ایکٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے ماتحت ہر چھاپے خانے کے لیے لائسنس لینا ضروری ہو گیا، اور حکومت کو اختیار مل گیا کہ وہ جس اخبار کو چاہے بند کر دے اور جس اخبار کو چاہے سنسرشپ کی پابندی لگا دے۔ یہ قانون دیسی اور انگریزی دونوں قسم کے اخباروں پر حاوی تھا۔ لارڈ کیننگ نے اس کے جواب میں جو تقریر کی، اس میں بتایا کہ پچھلے چند ہفتوں میں دیسی اخباروں نے خبریں مہیا کرنے کی آڑ میں دیسی باشندوں میں بغاوت کے جذبات پیدا کر دیے، اور یہ کام نہایت مستعدی، چالاکی اور عیاری سے کیا گیا ہے۔ انہوں نے یورپی صحافت کی وفاداری کو بہت سراہا، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے دیسی اور یورپی صحافت دونوں کے لیے اس حرص سے قانون نافذ کیا ہے کہ بعض اوقات انگریزی اخباروں میں بظاہر بے ضرر چیزیں چھپتی ہیں، لیکن جب ان کا ترجمہ دیسی اخباروں میں چھپتا ہے تو وہ خطرناک نوعیت کی حامل ہو جاتی ہیں۔ اس قانون کو انگریزی اخبارات نے خوش آمدید کہا، لیکن ساتھ ہی یہ احتجاج کیا کہ انگریزی اخبارات کو کیوں اس قانون کی زد میں لایا گیا ہے۔ اس قانون کے متحد 2 انگریزی اخباروں کے لائسنس ضبط کر لیے، دونوں دیسی باشندوں کے کنٹرول میں تھے۔ 2 انگریزی اخباروں کو انتباہ کیا گیا، 2 فارسی اخباروں کے خلاف مقدمہ چلایا گیا اور ان کے ایڈیٹر ڈسچارج ہو گئے۔ کولکتہ کے فارسی اخبار گلشن نو بہار کا لائسنس ضبط کر لیا گیا اور چھاپے خانے پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ رہے موجودہ پاکستان کے اخبار تو ان کے خلاف قانون نافذ کرنے سے پہلے ہی کارروائی کر لی گئی۔ مثلاً پشاور کے اخبارات مرتضائی کے ایڈیٹر کو غلط خبر چھاپنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ لاہور کے تمام اردو اخباروں پر سنسرشپ کی پابندی لگ گئی۔ سیالکوٹ کا ایک چھاپہ خانہ ضبط کر لیا گیا اور چشمہ فیض کو حکم دیا گیا کہ وہ اگر جاری رہنا چاہتا ہے تو لاہور منتقل ہو جائے، کیونکہ سیالکوٹ میں سنسرشپ کا بندوبست نہیں۔ چشمہ فیض لاہور آ کر چشمہ خورشید کے نام سے نکلنے لگا اور اس پر سنسرشپ کی پابندی لگ گئی۔ ملتان کے ریاض نور کو بھی سنسر کا پابند کر دیا گیا اور بعد میں اس کا چھاپہ خانہ ضبط کر لیا گیا۔ اس کے برعکس اینگلو انڈین اخباروں کو دیسی باشندوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا۔ ثبوت کے طور پر چند اقتباس ملاحظہ ہوں۔ دلی کو مسمار کر کے زمین سے ملا دینا نہایت ضروری ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ جن دیہات سے ہماری نعشیں برآمد ہوتی ہیں انہیں اس لیے برباد نہیں کیا جاتا کہ مالیہ وصول ہوتا رہے۔ اگر یہ صورتحال دلی میں ہوئی تو ہمیں افسوس سے کہنا پڑے گا کہ مسلمان
یہاں برابر آباد رہیں گے اور عظمت پارینہ کی یادگاروں کو دیکھ کر آیا اسلام کی غرض سے پھر سازشوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ دی پنجابی نے مطالبہ کیا کہ دلی میں افسروں اور مقامی دستے کی فوجیوں کی سہولت کے لیے جامع مسجد کو گرجا بنا دیا جائے۔ لاہور کرانیکل نے ہماری پالیسی کے عنوان سے ایک اداریہ چھاپا جس میں کہا کہ مذہبی معاملے میں ہماری غیر جانبدارانہ پالیسی ناکام رہی ہے اور یہ ناکامی قدرتی ہے کیونکہ مقامی باشندے اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنے اداروں، اپنی تہذیب، اپنی تعلیم، اپنے ادب کو اپنے مذہب سے الگ نہیں کر سکتے۔ اس طرح ہماری توانائی توازنی پالیسی بھی ناکام رہی ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ بڑی عمدگی اور ہوشیاری سے ہندوؤں کے خلاف مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کو کھڑا کیا جائے۔ ہماری تعلیمی پالیسی جس میں بائبل کی تعلیم شامل نہیں تھی ناکام رہی۔ اب اور کوئی پالیسی باقی نہیں رہی، صرف ایک پالیسی ہے اور وہ ہے مسیحی پالیسی۔ اس ملک پر مسیحی فوج کا قبضہ ہونا چاہیے جس میں مقامی باشندوں کو عیسائی بنا کر بھرتی کیا جائے۔ سکولوں اور کالجوں میں بائبل کی تعلیم لازمی قرار دی جائے۔ اس ملک پر صرف عیسائیوں کی حکومت ہو۔ اس مضمون میں یہ تجاویز بھی پیش ہوئی کہ جن شہروں میں بغاوت برپا ہوئی ان کو اجتماعی سزا دی جائے۔ شمالی مغربی صوبہ جات اور بنگال کے 18 سے 60 سال تک کی عمر کے تمام مسلمانوں پر 20 روپے سے 50 روپے تک سالانہ ٹیکس 10 سال کے لیے لگا دیا جائے۔ تمام باغی سپاہیوں کو ساری عمر کے لیے جلا وطن کر کے ان سے مزدوروں کی طرح کام لیا جائے اور یہ نہ ہو انہیں غلام بنا کر بیچ ڈالا جائے۔ دلی کے اخبار آزاد تھے کیونکہ وہاں بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی۔ ان اخباروں نے انقلاب کی تازہ ترین خبریں عوام تک پہنچائیں اور ان کا حوصلہ بلند رکھا۔ جب تلنگوں نے مطلق العنائی پھیلائی، لوگوں کو تنگ کیا اور تاجروں نے چور بازار گرم کیا تو دلی اردو اخبار نے اس کے خلاف زبردست احتجاج کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ عوام کو اس بربادی سے بچائیں۔ 12 جولائی 1857 کو بہادر شاہ ظفر کی فرمائش پر دلی اردو اخبار کا نام الظفر رکھا گیا۔ اس کا آخری پرچہ 13 ستمبر کو چھپا۔ 20 ستمبر کو دلی پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اور وہاں کے سارے اخبار بند ہو گئے۔ اس کے بعد داروگیر کی مہم چلی۔ دلی اردو اخبار کے مالک مولوی محمد باقر کو دلی کالج کے پرنسپل ٹیلر کے قتل کے الزام میں گولی سے اڑا دیا گیا۔ اس اخبار کے مدیر مولانا محمد حسین آزاد کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے اور وہ طویل مدت تک روپوش رہے۔ صادق الاخبار کے مدیر جمیل الدین کو 3 سال کی قید کی سزا ہوئی۔ دلی کے اخباروں کے کرداروں کے سلسلے میں کچھ مواد بہادر شاہ ظفر کے خلاف مقدمے کی رویداد سے بھی ملتا ہے۔ عدالت میں دلی اردو اخبار، صادق الاخبار اور خلاصۃ الاخبار کے اقتباس پیش کیے گئے۔ سر تھیوفلس مٹکاف نے اس رائے کا اظہار کیا کہ ہر دیسی اخبار کا ایک نامہ نگار قابل میں متعین تھا۔ شمالی طاقتوں سے مواصلات کا سلسلہ مستقل طور پر قائم تھا اور ہر ہفتہ روز اخبار میں ایران اور انگلستان کی جنگ کی اطلاعات باقاعدہ چھپا کرتی تھی۔ فوجی عدالت میں وکیل استغاثہ میجر ایف جے ہیرٹ نے اپنے طویل بیان میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ 1857 کا انقلاب جن وجوہوں کی بنا پر برپا ہوا اس میں قلعہ معلیٰ اور صحافت کے درمیان سازش بھی کار فرما تھی۔ انقلاب سے پہلے کے اخباری اقتباس کا حوالہ دیتے ہوئے وکیل استغاثہ نے اس خیال کا اظہار کیا کہ اخبارات نے آنے والے انقلاب کے لیے زمین تیار کی۔ مثلاً صادق الاخبار نے جنوری کے مہینے میں یہ خبر درج کی کہ روس اور ترکی انگریزوں کے خلاف جنگ میں ایران کی مدد کریں گے اور شہنشاہ روس نے 4 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل فوج اس مہم کے لیے تیار کی ہے۔ اس اخبار نے بتایا کہ شاہ ایران نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کون کون سے درباری کو ممبئی، کولکتہ اور پونا کی گورنری سونپی جائے اور اس نے وعدہ کیا کہ بہادر شاہ ہندوستان بھر کا بادشاہ ہوگا۔ مارچ میں اس اخبار نے خبر چھاپی کہ 900 ایرانی افسر اور سپاہی ہندوستان میں داخل ہو چکے ہیں اور 500 افسر اور سپاہی تو بھیس بدل کر خود دلی میں موجود ہیں۔ وکیل استغاثہ نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کیا کہ قلعہ معلیٰ اور صحافت کے درمیان کوئی سازش نہیں ہوئی اور جو کچھ ہوا اتفاق سے ہو گیا۔ صحافت سے مسلمانوں کی بے دخلی۔ 1857 کے انقلاب نے مسلمانوں کو صحافت سے عملاً بے دخل کر دیا۔
اس کے ثبوت میں ہم نٹراجن کی کتاب سے 3 اقتباس پیش کرتے ہیں، بعض جو سرکاری دستاویزات پر مبنی ہیں۔ انقلاب برپا ہوتے ہی شمال مغربی صوبہ جات کے زیادہ تر اردو اخبار بند ہو گئے اور بہت سے اردو اخبار بغاوت کے دوران بند ہو گئے تھے اور ان کی جگہ نئے اخبار نکل آئے جن کی عدالت کے فرائض علموں کے ہاتھوں میں تھے۔ 1853 میں اردو اخبارات کی تعداد 35 تھی۔ 1858 کی فہرست میں صرف 12 اخبار رہ گئے اور ان میں 6 پرانے اخبار تھے اور 6 نئے۔ ان 12 اخباروں میں سے صرف ایک اخبار کی عدالت کسی مسلمان کے سپرد تھی۔ آگے اس کے نتائج پڑھتے ہیں جی۔ اس ساری بحث سے اردو صحافت کے پہلے دور کے بارے میں مندرجہ ذیل نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ دیسی زبانوں میں سب سے پہلے بنگالی زبان میں اخبار نکلے اور اس کے بعد اردو میں اور پھر فارسی میں۔ اردو صحافت 1835 کے قانون صحافت سے پہلے شعلہ مستجل ثابت ہوئی اور فارسی صحافت نے بہت ترقی کی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکاری سرپرستی کے باوجود اردو زبان کو قبول عام حاصل نہیں تھا۔ قانون صحافت 1835 لہو تحریک طباعت کے ذریعہ اردو کو عدالت کی زبان قرار دینے کے حکم اور سرکاری سرپرستی نے اردو صحافت کی ترقی کے لیے زمین ہموار کی۔ اردو صحافت کا سب سے بڑا مرکز دلی تھا جہاں مولوی محمد باقر، محمد حسین آزاد، سید احمد خان، ماسٹر رام چندر اور مولوی کریم الدین جیسے اہل دانش نے حصے کی آبیاری کی اور اس خبروں کی فراہمی ہی کا نہیں بلکہ علم و ادب کی توسیع کا بھی وسیلہ بنا دیا۔ پنجاب میں منشی ہرسکھ رائے اور منشی دیوان چاند نے بہت سے اخبار اور رسالے نکالے اور انہیں حکومت کی عملی سرپرستی حاصل رہی۔ آگرے کی اردو صحافت کو بھی سرکاری امداد حاصل تھی۔ اردو اخبار نے عوام کو مغربی علوم سے روشناس کرایا، علم و ادب کو فروغ دیا، عوامی جذبات اور احساسات کی ترجمانی کا فرض ادا کیا، نظم و نسق پر وقتاً فوقتاً نکتہ چینی کی اور اصلاح معاشرہ و تعلیم کے لیے نمایاں کردار ادا کیا۔ انقلاب 1857 سے ایک آدھ سال پہلے اردو اخباروں نے غیر ملکی راج کے خلاف عوامی بے چینی کی کسی حد تک ضرور عکاسی کی۔ 1858 کے قانون زبان بندی نے بہت سے اخباروں کی بندش کا سامان فراہم کیا، باقی پر سنسرشپ لگ گیا اور بہت سے اخبار محض خوف سے بند ہو گئے اور ایک نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان صحافت سے عملاً بے دخل ہو گئے۔ صحافیوں نے انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد بہت بڑی قربانیاں دیں۔ تو یہ تھا جی میرا آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو یہ جو ہے نا ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔